السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹوڈے از 1st of May and in this video, this is the second video of Host and Guest by Max Beerbohm, and in this video I am going to tell you about the text analysis of that chapter, the important questions and the important quotations that are explained. اس چیپٹر کے اندر ایک یا دو ہی کوشچنز امپورٹنٹ ہیں اور اس کی جو کوٹیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کا اندازہ ہو. کیپ لرننگ بیکاز یور ایگزامز آر اپروچنگ سون. آپ سے آن لائن ڈاٹا بھی طلب کر لیا گیا ہے، سو آپ وہ بھی ساتھ ساتھ کریں اور اپنی ایگزام پریپریشن بھی ساتھ ساتھ رکھیں. دین لیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو. ٹیکسٹ انالیسز اور مین پوائنٹس. سب سے پہلی بات جو ہے، اس ایسے کے اندر میکس پیئر بوم نے انسانیت کو دو بڑے گروپوں میں تقسیم کیا ہے. مین کائنڈ کیٹیگرائزڈ انٹو 2 گروپس. دو بڑے گروپس یعنی ہوسٹ اینڈ گیسٹ، کہ انسان ایک وقت میں یا تو ہوسٹ ہوتا ہے یا پھر گیسٹ ہوتا ہے. دا پرسن ہو آفرز اور ہو انوائٹس ادرز از کالڈ ہوسٹ. جو انسان دوسروں کو دعوت دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، بل پے کرتا ہے، وہ ہوسٹ کہلاتا ہے. اینڈ دا ادر پرسن ہو ایکسیپٹ دا انویٹیشن اینڈ ہو ایٹس میل آن دا بل آف ادرز اور ہو ڈزنٹ پے، دیٹ از کالڈ گیسٹ. یہ مہمان کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو میزبانی کی خصوصیت ہے یہ انسان میں پہلے پیدا ہوئی ہے. جب سے انسانی سویلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے تو انسان نے پہلے میزبانی کرنا سیکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میزبانی جو ہے، یہ جو ہوسٹ شپ کرنا ہے، یہ ایک پازیٹیو کوالٹی ہے، جبکہ جو گیسٹ شپ ہے یہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے. دین وہ کہتا ہے کہ ڈفرینس جو ہے وہ گیسٹ اور ہوسٹ میں اسی طرح کریٹ کرتا ہے کہ آپ کو کوئی آفر کرتا ہے کھانے کے لیے اور آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے، آپ کے لیے ڈشز بناتا ہے، تو آبویسلی وہ ہوسٹ کہلائے گا، گیسٹ نہیں کہلائے گا. گیسٹ وہی ہوگا جس کو آپ نے کھانے پہ دعوت دی ہوئی ہے اور جو کھانا کھانے آیا ہے. پھر کوائٹ سرپرائزنگلی وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے. ہیومرس ان دا فرسٹ ویڈیو ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک ہیومرس اور کامیکل ایسے ہے، اور اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، آپ وہ لنک یوز کریں اور فرسٹ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کیسے کمپلیٹ ہو اور آپ کی پریپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو. دا رائٹر از اے گڈ گیسٹ. رائٹر جو خود مصنف ہے وہ بہت اچھا مہمان ہے، کیونکہ اسے شروع سے عادت ہے مہمان بننے کی، مہمان نوازی کی نہیں، مہمان بننے کی. وہ اسکولنگ سے اپنے فرینڈس کی باتیں بتاتا ہے کہ جب وہ ایک بچہ ہوا کرتا تھا اسکول میں تو شروع سے وہ گھر سے قیمہ رول لے کے جاتا تھا اور وہ چھپ چھپ کے سائڈ پہ بیٹھ کے کھایا کرتا تھا. اس نے کبھی بھی اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کیا فرینڈ سے، کبھی اس کا دل بھی نہیں چاہتا. اٹ مینس کہ بائی نیچر اس کے اندر جو نیچرل انسٹنکٹ تھی وہ کیا تھی؟ گیسٹ بننے کی تھی، ہوسٹ بننے کی نہیں تھی. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے فرینڈس جو ہیں یہ پڑھ کے بہت ہنس رہے ہوں گے، دے ول بی لافنگ ایٹ آف. لیکن ابھی جو ہے اب وہ بڑا ہو گیا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ تو انہیں ہوسٹ شپ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، لوگوں کو انوائٹ کرنا بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے ساتھ مصنف کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ اچھا گیسٹ ہی رہا ہمیشہ، اس کا دل کبھی نہیں کیا کہ یہ اچھا ہوسٹ بن جائے. دین وہ کہتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوا، کبھی فرینڈز آفر کرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، تو اس نے بلنگ ہمیشہ کیش میں کی ہے، کبھی بھی جو ہے بل کے تھرو دوسرا کوئی طریقہ جو ہے وہ نہیں یوز کیا ہے. نیکسٹ بہت امپورٹنٹ بات، اور اس چیپٹر کی بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ہسٹری آف ہاسپٹیلٹی ہیز ناٹ بین فری فرام ڈاؤٹس اینڈ فیئرس. وہ تمام تاریخ سے، رومنز سے، گریک سے، چونکہ ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ گریکس اور رومن سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے ایگزامپلس دینا شروع کرتا ہے کہ کس طرح یہ جو ہماری تاریخ ہے ہاسپٹیلٹی کی، میزبانی کی، اس میں ڈاؤٹس اور فیئرز رہے ہیں. کیونکہ وہ بہت اچھی ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ غاروں میں رہنے والے انسان جو ہیں، کبھی اگر اس کی ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہو کہ ہمارے ساتھ والے ایریا میں ایک انسان ہے، ایک پرسن ہے، وہ بہت اکیلا رہتا ہے، تو آج کیوں نہ ہم اسے کھانے کی دعوت دے دیں. تو ہسبینڈ اسے دعوت دینے جائے گا اس پرسن کو، لیکن وہ شخص دعوت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ خوف ہے اس کے اندر، خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ مجھے زہر نہ دے دیں، کہیں مجھے کچھ اور نہ کر دیں، مجھے قتل نہ کر دیں. کیونکہ سیلفشنس بہت زیادہ تھی، انسان ہاسپٹیبل نہیں تھا.
پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو اینلز آف ہاسپٹیلٹی ہیں، یہ جو ہسٹری کی ہاسپٹیلٹی کی تاریخ ہے، اس میں بہت پینفل ریڈنگ ملتی ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں رومن ہسٹری کو، گریک ہسٹری کو، تو ہمیں بہت سے قصے ملتے ہیں کہ کس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو کھانے پہ بلا کے تو اس کی آنکھیں نکلوا دیتے ہیں. پھر وہ آگے آ کے ان کی اسکاٹ لینڈ کے جرنل کی اور اس کی وائف کی میکبت اور لیڈی میکبت کی اگزامپل بیان کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے کنگ کو کھانے پہ بلاتے ہیں اور اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے اس کے کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں. تو دیٹ واز ویری ایزی ان آر ہسٹری کہ کس طرح لوگ دوسروں کو بلا کے اپنے پرسنل بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، ذاتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی جان لے لیتے تھے. پھر وہ کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف دا انسٹنکٹ آف ہاسپٹیلٹی، کہ انسان جب پیدا ہوا تھا، غاروں میں رہتا تھا، تو اسے دوسرے انسانوں سے خوف محسوس ہوتا تھا. وہ اپنی پرسنل بلانگنگز، اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا تھا. تو یہی بات ہے کہ اس کے اندر یہ عادت تھی نہیں. انسٹنکٹ جبلت طور پر تھی، لیکن یہ حالات اور کچھ چیزیں ایسی تھیں، سٹون ایج میں انسان رہتا تھا، وہ شیئرنگ نہیں کرنا پسند کرتا تھا. پھر وہ کہتا ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آر ڈیپسٹ انسٹنکٹ آر دوز وچ وی شیئر ود دا ریسٹ آف دا اینیمل کریشن، کہ ہمارے اندر جو ہماری گہری عادات ہیں، جو ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں، ہم دوسرے جانوروں کی جو مخلوق ہے ان سے شیئر کرتے ہیں. کیسے کہ ہم جانوروں سے سملر ہیں ہماری کوالٹیز. آپ نے اس کوٹیشن کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے لیے فل لینتھ کوشچن پریپیئر کرنا ہے، بیکاز دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ وی شیئر موسٹ آف دا کوالٹیز ود ریسٹ آف دا اینیمل کریشن، کہ ان کے اندر اور ہمارے اندر بہت سی کوالٹیز سملر ہوتی ہیں. کیسے کہ اگر ایک اینیمل دوسرے اینیمل کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر رہا ہے، ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں، تو انسان بھی ان سے دیکھے گا، سیکھے گا، لرن کرے گا اور پھر اڈاپٹ کرے گا ان چیزوں کو. لیکن انسان نے کیا دیکھا کہ کیٹ اور ڈاگ ایک دوسرے کے اینیمی ہیں. اسی طرح اگر ایک کو کھانا دیا جائے تو دوسرے کو وہ بلا کے اس سے شیئر نہیں کرے گا، اس سے نہیں کھلائے گا. اسی طرح ایک بلی کو اگر کھانے کو مل جائے تو وہ دوسری بلیوں کو نہیں بلائے گی شیئر کرنے کے لیے. تو انسان نے یہ دیکھا کہ اگر یہ اینیمل نہیں شیئر کرتے تو کسی ریزن بیسڈ نہیں شیئر کرتے. اسی طرح انسانوں کے اندر بھی یہ کوالٹی تھی کہ وہ شیئرنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنی بلانگنگز شیئر کرنا جو ہے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، جب انسان سویلائزڈ ہو گیا، جب وہ غاروں سے نکلا، جب وہ پتھروں کی ایج سے نکلا، اس نے بڑے بڑے ٹرائبز بنائے، قبیلے بنائے، شہر بسائے، تو پھر اسے لگا کہ نہیں، مین از اے سوشل اینیمل اور انسان نے مل کے رہنا ہے، شیئرنگ کرنی ہے. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ڈیولپ ہوتی گئیں انسان کے اندر. انسان دوسروں کو انوائٹ کرنے لگا، ان کی دعوتیں قبول کرنے لگا. پھر جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو اب یہ پیک پہ آ چکی ہے، اب یہ کامن ہو چکی ہے ہاسپٹیلٹی. اب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے ایک فورس یہ بھی ہے کہ جو امیر ہیں وہ کنجوس ہوتے ہیں، جو غریب ہیں وہ زیادہ اچھا دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ جو بڑی بڑی دعوتیں اور ضیافتیں اور پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے پیچھے فورس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے لوگوں کو بلا کے، فرینڈس کو بلا کے اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہو، ٹو انکریج اور ٹو انکریز دا بزنس. اور سم پیپل میں وانٹ ٹو شو دا پریشیس یوٹینسلز آف دیئر ہوم. کوئی لوگ جو ہیں اپنے گھر کے بڑے خوبصورت قسم کے برتن، فرنیچر، اپنا پیارا گھر اور یہ چیزیں دکھانا چاہتے ہوں. اور یہ بات کرتے ہوئے ہی از رائٹ ٹو سے دیٹ آج کل بہت زیادہ جو ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے وہ شو آف کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. اور پھر وہ آگے ہوسٹ اور گیسٹ کو فردر جو ہے ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور ان کی کوالٹیز بیان کرتا ہے کہ ہوسٹ کی جو ہیں یہ کوالٹیز ہیں اور گیسٹ کی دونوں کی تین خوبیاں بیان کرتا ہے. کہ کچھ جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ بہت سنوبش اور پریٹینشیس شوئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بہت انسیویلائزڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ بہت اچھے اور سخی بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو کچھ گیسٹ ہیں ان کا فوکس صرف میزبان کے گھر جا کے ان کی ڈشز کاؤنٹ کرنے پہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ بہت بدتمیز ہوتے ہیں، انسلٹ کر دیتے ہیں یا بے عزتی کر دیتے ہیں، شکریہ نہیں ادا کرتے، کھانا مزے کا نہ لگے تو منہ پہ بول دیتے ہیں. لیکن اسی طرح اگر کچھ اچھے ہوسٹ ہیں تو کچھ اچھے گیسٹ بھی موجود ہیں کہ وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، جنرس ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، پریز کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، پھر کچھ لے کے آئیں گے، پھول وغیرہ لے آئیں گے تحفے میں، اور اسی طرح اپریشیٹ کریں گے میزبان کو.
دین جو ہے دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آف دس ایسے، پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ پریپیئر اے فل لینتھ کوشچن آف دیٹ کہ آر ڈیپسٹ انسٹنکٹ از دوز وچ وی شیئر ود دا ریسٹ آف دا اینیمل کریشن. یہ کوشچن بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اور ڈارک اینلز آف ہسٹری آف ہاسپٹیلٹی، ان دو کوشچنس کو آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اینڈ اف یو فائنڈ اینی تھنگ ڈیفیکلٹ یو کین آسک اینی کوشچنس اینی ٹائم. یو آر موسٹ ویلکم. یور کوشچن ول بی آنسرڈ. Thanks for watching. Stay blessed and keep learning. This was all from my side. Inshallah from tomorrow we shall move forward toward our 12th modern essay. اور اسی طرح ہم لرن کرتے رہیں گے تاکہ ایگزام سے پہلے جو ہے ہمارا سارا کورس وائنڈ اپ ہو جائے اور ہم سب چیزوں کو اچھے سے ریوائز کر لیں. Keep watching. Stay connected. See you. Goodbye.